بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لگتا ایسے ہے جیسے نگران حکومت خدا نخواستہ ایک نیا سانحہ ماڈل ٹاؤن بپا کرنا چاہتی ہے۔ رات گئے تحریک انصاف کی ریلی کو روکنے کے لیے دفعہ 144 ایک مرتبہ پھر نافذ کی گئی، رینجر تعینات کر دی گئی۔ ملک بھر میں تحریک انصاف کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا ہے، گرفتاریاں کچھ ہوئی ہیں۔ زمان پارک میں ہزاروں لوگ اس وقت جمع ہیں، مزید لوگ بھی آ رہے ہیں اور ریلی ہر صورت ہونی ہے۔ یہ ہنگامی اجلاس کے اندر ایک بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے دروازے بھی کھٹکا دیے گئے ہیں۔ عمران خان آج ریلی کی خود اگر قیادت کرتے ہیں اور انہی لوگوں کے ساتھ بھی اگر وہ نکلتے ہیں جو اس وقت زمان پارک کے اندر موجود ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ریلا ہوگا، انتظامیہ کے لیے بہت بڑا یہ معاملہ بن جائے گا۔ لیکن چونکہ نگران حکومت الیکٹڈ نہیں ہے، سلیکٹڈ ہے، کسی کے نوکر ہیں، ان کا بٹن جو ریموٹ کا بٹن ہے وہ کسی اور نے دبانا ہے، تو ایک انتہائی کشیدگی کی طرف یہ معاملات بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا آگے کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ پہلے تو آپ کے سامنے میں خبریں رکھوں گا۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے تحریک انصاف نے ریلی کا اعلان کیا اور ریلی کے اعلان کے ساتھ ہی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ بہانہ بنایا گیا پی ایس ایل میچز کا، حالانکہ وہ میچ راولپنڈی کے اندر ہو رہے تھے، لیکن چونکہ بہانہ بنانا تھا اور یہ عورت مارچ کا آیا مارچ کا بہانہ بنایا گیا اور اس کے اندر ضلع شاہ اور باقی کارکنان کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک کھلی جارحیت، یعنی ایک کھلی بدماشی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، جو اس وقت نگران حکومت کے یہ لوگ جو مسلط کیے گئے ہیں، جو عوام کے اندر قابل نفرت کردار کا روپ دھار چکے ہیں، جو ایک میڈیا ٹائکون کو پکڑا گیا، ایک احمد میر کے بھائی کو پکڑا گیا، آئی جی صاحب جو ہے وہ بھی اسپیشل پکڑے گئے، اور ایک ایسا جتھا بنایا گیا جس کو عوام کو دھمکیاں دینے کے علاوہ، عوام پر تشدد کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، اور ان کا بٹن جو ہے وہ جہاں سے دبایا جاتا ہے اسی طرف یہ لگتا ہے بڑھنے جا رہے ہیں۔ الیکشن شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے۔ سیاسی جماعتوں کا یہ آئینی اور جمہوری حق ہوتا ہے کہ وہ ریلیاں کریں، جلسے کریں، جلوس کریں اور اپنا جو عوام ہے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں، اپنا منشور ان کے سامنے رکھیں تاکہ الیکشن کا ایک ماحول بنے۔ چونکہ نواز شریف جو کہ ایک مجرم اشتہاری بگوڑا ہے، وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور لندن میں بیٹھ کر وہ ملک پاکستان کے آرمی چیف کا بھی فیصلہ کرتا ہے۔ وہ یہاں پر جو ہے وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے، ان کی بیٹی کو یہاں کھلی چھٹی ہے۔ شہباز شریف ملک کا وزیر اعظم ہے اور رانا ثناء اللہ جیسا بندہ اس ملک کا وزیر داخلہ ہے۔ چونکہ یعنی آپ اس ملک کے اندر اس بدماشی کا اندازہ لگائیے کہ چونکہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے، چونکہ عوام نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا ہے، ہمیں ووٹ نہیں پڑنے، لہذا الیکشن ہی نہیں ہونے چاہیے۔ وہ مولوی فضل الرحمان جو 1973 کے آئین کے تناظر میں یہ بڑا ورد کرتا تھا، وہ الیکشن کے اندر اس وقت خیبر پختونخوا میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور اس کا سمدھی جو ہے وہ الیکشن میں رکاوٹ بن چکا ہے۔ یعنی ایک عجیب قسم کی آئین دشمنی، آئین شکنی اور قانون کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے اندر پورا صحافیوں کا جتھا وہ ان کے ساتھ ہے، میڈیا چینلز ان کے ساتھ ہیں، نگران حکومت ان کے ساتھ ہے، گورنرز ان کے ساتھ ہیں، الیکشن کمیشن جو ہے اس کی ان کو حمایت ہے، وفاقی حکومت ہے۔ تو یہ ایک پورا گروہ اسٹیبلشمنٹ سمیت وہ ایک سائیڈ پر نظر آتا ہے۔ اب خدا نخواستہ رینجرز کو تعینات کر دیا ہے، تو رینجر ایک فوج کا ہی ونگ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فوج اور عوام ان کو آمنے سامنے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نگران حکومت جو ہے اس کی تو اتنی اتھارٹی نہیں ہے، اس کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے، تو آخر وہ کون ہے جو عوام اور فوج کو لڑوانا چاہتے ہیں؟ عمران خان یا تحریک انصاف جو ہے ان کو ایک دن آپ نے ریلی نہیں کرنے دی، اور ٹھیک ہے بھائی، اس دن آپ کا ایک بہانہ تھا۔ آج تو پی ایس ایل کا میچ بھی ہے، تو یہ روٹ ہی انہوں نے جدا کیا ہے، یعنی یہ روٹ جو ہے وہ آگے گڑی شاہ سے گزر کر برانڈرس روڈ پر اور پھر آگے جو ہے پہنچنا ہے، تو وہ روٹ ہی نہیں ہے جہاں پر میچ ہے۔ پھر میراتھن ریس زیادہ عام ہے، یعنی آپ کبھی کوئی بہانہ بناتے ہیں، چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ تو شہر کے اندر روز ہونی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک کھلی جو ہے وہ آئینی جمہوری بدماشی ہے جو اس وقت جو ہے وہ نگران حکومت بدیر کر رہی ہے۔ اب خدا نخواستہ ان کا پلان، میں تو یہ بڑا اس پر جو ہے وہ سوچ بچار کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے تحریک انصاف جو ہے وہ گئی ہے اس لاہور ہائی کورٹ کے اندر، ظاہر ہے وہ التجا کریں گے کہ دروازے کھولیے، اس خون جو خونی کھیل
یہ خدا نخواستہ کھیلنا چاہتے ہیں، یا جو کھیلا جا سکتا ہے، جس کی توقع ہے عوام کے جمہوری آئینی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تو آپ ان کو نتھ ڈالیے۔ یہ کس طرح کا قماش کے لوگ جو ہے اس قوم پر مسلط ہو کر، یعنی ایک کھلی جارحیت ہے، پوری دنیا اس کا تماشا دیکھ رہی ہے، اور یہاں آئین شکنی سرعام ہو رہی ہے۔ تو اب وہ زہر لاہور ہائی کورٹ اس کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ڈاکٹر بابر اعوان نے گفتگو بھی کی ہے، اور انہوں نے درخواست دی ہے کہ جناب آپ نے الیکشن شیڈول جاری کیا ہے تو عمل درآمد کیجئے۔ یہ روز ہم نہ جلسے جلوس ریلیوں پر پابندی، جمہوری حقوق پہ ڈاکے، اور یہ کون سے لوگ جو ہے اس پنجاب کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، ان کا کرائٹیریا کیا ہے، ان کا میرٹ کیا ہے، ان کو مسلط کرنے والے کون ہیں؟ ایک جعلی قسم کا یہاں جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، چونکہ ان کے ذریعے یہ مسلط ہوا ہے ٹولہ، اور یہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ پریشر کا کوئی اثر نہیں پڑنا۔ وہ محسن نقوی کل کہہ رہا تھا، بھائی آپ ہیں کون؟ آپ تو مسلط کیے گئے ہیں، آپ جو ہے وہ آپ کے ایک ایک ظلم کا آپ کو حساب تو خیر آئین اور قانون کے مطابق اگر کبھی آئین اور قانون یہاں زندہ ہوا تو وہ دینا پڑے گا۔ ذلے شاہ کا جو مرڈر ہے، یہ اب پوری طرح پردہ ڈالنے کی کوشش ہوئی، تو اب کچھ اور یہاں پر خدا نخواستہ ذلے شاہ بنانے کے ارادے ہیں۔ ایک تو کراچی کے اندر جو ہے وہ گرفتاریاں، اب دیکھیے کراچی تک گرفتاریوں کا سلسلہ پھیل چکا ہے، لیکن اس وقت جو دانشور ہیں، یعنی رات گئے دفعہ 144 کا نفاذ، رینجرز کی تعیناتی، پھر عوام نے اعلان کر دیا، اور اب ہزاروں کی تعداد کے اندر زمان پارک میں لوگ جمع ہیں، تو رینجر اور عوام کا آمنے سامنے آنا، پھر رات گئے ایک ہنگامی اجلاس بھی ہوا ہے زمان پارک کے اندر تحریک انصاف کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں تھوڑا آپ کو بتا دوں، اس کے اندر جو ہے جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ دفعہ 144 کو ڈاکٹر بابر اعوان نے چیلنج کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے اندر، اور ڈی سی لاہور کی جانب سے عائد جو پابندی ہے اس کو بھی جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے اندر بھی بتا دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ چونکہ حکومت جو ہے وہ بنانی ہوتی ہے لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس، انہوں نے مل کر بنانی ہوتی ہے یہ حکومت، جو نگران حکومت بنتی ہے۔ چونکہ اس وقت یہ اتفاق رائے پیدا نہیں ہوا، اور جان بوجھ کر یہ اتفاق رائے پیدا نہیں کیا گیا تاکہ محسن نقوی جیسے مشکوک کردار کے لوگ، جن کے چینل فیک نیوز کے حوالے سے مشہور تھے، جو ایک مسلسل بیانیاں بنا رہے تھے، ان چینلز کو پوری طرح جو ہے وہ کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی کوشش کی گئی، اور یہ ایک پورا جو طبقہ ہے وہ طبقہ ملامتیہ یہاں پنجاب کے اوپر مسلط کیا گیا۔ اور اب جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیے یہ بڑے بڑے جمہوری لوگ، یہ بڑے دانشور بنتے تھے، اور بہت شاہ زیب خان زادہ اور پورا جو گروپ ہے، یہ منیب فاروق ہے، آپ اس کے گفتگو ذرا ملاحظہ کریں۔ وہ کہہ رہا ہے عمران خان اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف سازش کی، اور اس کام کے لیے عمران خان کو معافی ملنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ان کو رائٹ آف کر چکی، کیونکہ یہ قابل اعتماد سیاستدان ہے اور نہ ہی وزیر اعظم۔ اب یہ آئین اور جمہوریت کا نام لینے والا یہ نام نہاد جعلی دانشور ہے جیو نیوز کا، یعنی وہ کہہ رہا ہے آرمی چیف نے معافی۔ بھائی آرمی چیف کون ہوتا ہے؟ ووٹ عوام نے دینا ہے، عوام کا ووٹ ہوتا ہے جمہوریت کے اندر آئین کے تحت، تو وہ معافی تو اس وقت کے اس وزیر اعظم سے مانگنی چاہیے جس کا جو ڈونلڈ لو کے ساتھ مل کر ایک پورا جو پلان کا ذکر ہوا اور اس پر عمل درآمد ہوا۔ لیکن یہاں پر یہ جمہوری دانشور ہے کہ چونکہ آرمی چیف نے معافی نہیں دینی تو عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ یعنی یہ عجیب قسم کا دانشور انٹلیکچول کرپٹ لوگوں کا یہ سارا ٹولہ اور جتھا یہ ساتھ ملایا گیا ہے۔ اور اب اندازہ آپ یہ لگائیے کہ نواز شریف جیسا بندہ کہہ رہا ہے ضروری ہو گیا ہے کہ ملک کو عمران خان جیسے فتنے سے نجات دلاؤں۔ بھئی عوام نے ووٹ سے فیصلہ کرنا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ فتنہ ہیں، آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، اور اس بیانیے پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ الیکشن ہار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ڈرے ہوئے ہیں، اور اب آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ان طاقتوں کے ساتھ مل کر عوام کا جو ہے وہ عوام کے خلاف جارحیت کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے اب ایک آسا تاثر دے رہا ہے۔ تو اب رینجر جو ہے اس کے حوالے سے بھی انتہائی جو ہے وہ کشیدہ حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر جو ہے وہ کراچی کے اندر یعنی لاہور کے اندر آپ نے دیکھا گزشتہ روز جو 4 گرفتاریاں ہوئیں ان کو تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ یہاں پر
بتایا گیا ہے کہ کارکن عمران خان نے تو واضح اعلان کیا کہ کارکن کے قتل کے ثبوت ختم کیے جا رہے ہیں، ذل شاہ تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنایا جائے، قبر اب کی کوشش کی جا رہی ہے، الیکشن کمیشن نگران وزیر اعلیٰ آئی جی اور سی سی پی او سے استعفیٰ لے، تشدد کرنے والا کا استعفیٰ بھی چاہتا ہوں، اور پھر انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد مجھے جیل میں بھجوانا یا قتل کروانا ہے۔ اب یہ حکومت کا ہے یا جس کا بھی ہے، بہرحال ایک تو دفعہ 144 کا نفاذ، لیکن کراچی کے اندر آپ دیکھیے اب وہاں پر پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں ارسلان تاج، ان کی رہائش گاہ گلشن اقبال پر چھاپا مارا گیا ہے اور ارسلان تاج کو سادہ لباس اہلکاروں نے گرفتار کیا ہے۔ دوسری جانب کراچی میں پولیس کی جانب سے فجر کے اوقات کے اندر رکن سندھ اسمبلی راجہ اظہر کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا ہے، لیکن وہ اس وقت ان کو دستیاب نہیں ہوئے۔ تو اندازہ کریں کہ پورے سندھ کے اندر بھی جہاں ایک پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑا نعرہ لگاتی تھی آئین اور جمہوریت کا، لیکن سارے خیر ایکسپوز ہوئے ہیں، تو وہاں بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لاہور کے اندر بھی حالات ہیں، اور یہ سارا ملبہ جو ہے وہ ڈالنا ہے پی ٹی آئی پر۔ خدا نخواستہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوا تو اس لیے تحریک انصاف کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے، قانونی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ پوری طرح نگران حکومت کی کوشش ہے۔ خدا نخواستہ ایسے لگتا ہے، ایسی فیلنگ ہے میری اور بہت سارے دوستوں کی کہ شاید یہ لاشیں گروانا چاہتے ہیں، شاید یہ فوج اور عوام کو لڑوانا چاہتے ہیں، شاید ان کے ایجنڈے کے پیچھے تحریک انصاف اور عمران خان اور جو یاسمین راشد ہے ان کی گرفتاری لاہور کے ایک کل میں نے جب گرفتاری کے حوالے سے بات کی تو کچھ دوستوں نے کہا جی شاید یہ آپ ایگزیجریشن کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے اس وقت بھی جو ایک عام رپورٹر ہیں لاہور کے شاکر محمود اوان، میں نے بتایا تھا کہ اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور اس کی بنیاد بنا کر ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان یاسمین راشد کی گرفتاری کا پلان، یہ ہم نیوز کے رپورٹر ہیں، کوٹ رپورٹر ہیں لاہور کے، وہ کہتے ہیں عمران خان یاسمین راشد کی گرفتاری کا پلان نگران وزیر اطلاعات نے اشارہ دے دیا ہے۔ عامر جو ہے وہ کل صبح 11:30 پریس کانفرنس کریں گے عمران خان کی ریلی کو روکنے کے لیے، دفعہ 144 لگانے پر غور چونکہ اس وقت ہو رہا تھا۔ تو یہ خبر تقریباً تصدیق شدہ ہے کہ اس کیس کے اندر چونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے جا کر اطلاع دی، عمران خان نے پھر سارا کچھ دیکھا، تو ایک عجیب قسم کے مقدمات، خوف و ہراس ایک ہی ہے کہ عوام نے اس پورے جتھے کو جس کے اندر یہ پورا پیکج ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور اب یہ عوام کو سب مل کر یہ اوقات دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کی حیثیت، آپ کا ووٹ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو شریفوں اور زرداریوں کے سارے نوکر ہیں، اور جب تک وہ آپ پر ہم مسلط کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو الیکشن نہیں ہونا اور اس کا ماحول نہیں بنانا۔ عمران خان کی نہلی گرفتاری یہ پہلے کروانی ہے، پھر الیکشن کمپین شروع ہونی ہے۔ مختلف طرح کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن گرفتاریوں اور اب ہزاروں لوگ اگر جو زمان پارک میں جمع ہے ان کے ساتھ ہی اگر عمران خان نکل آتے ہیں تو یقیناً ایک بڑے تصادم کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے۔ یہ جو نگران حکومت کی صورت میں ایک عذاب مسلط ہوا ہے پنجاب پر، اللہ تعالیٰ ان کی یہ جو پلاننگ ہے اس کو ناکام کرے، عوام جو غریب کارکن ہیں وہ بھی محفوظ رہیں اور کوئی درمیانہ پرامن راستہ جو ہے اس کے اندر سے نکلے۔ باقی ووٹ کی طاقت کے ذریعے عوام نے انشاءاللہ ان کو عبرتناک شکست تو دینی ہے۔ ریلی اب ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر مزید ہنگامی مشاورت شروع ہو گئی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔